اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کریں. آج ہمارے پاس علماء ہیں, حفاظ ہیں, دینی مدارس ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو نعمت کی قدر انسان کو بہت اونچا کر دیتی ہے. اللہ کی رحمت ہو ہماری ماں پر, امہات المؤمنین پر, جنہوں نے, اور دوسری طرف ایک چچا کو اللہ نے عظیم بھتیجا دیا, اس نے قدر نہیں کی. وہ ابو لہب ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعمتیں تو بہت لوگوں کو ملتی ہیں, لیکن ان کی قدر کوئی کوئی کرتا ہے, اور جو کوئی قدر کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, اور جو قدر نہیں کرتا وہ محروم رہ جاتا ہے. آپ تھوڑا سا سوچئے, ایک عورت کا شوہر وقت کا نبی ہے, وقت کا رسول ہے, اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں انسانوں میں سے 1,24,000 انبیاء کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نبوت اور رسالت سب سے بڑا اور اونچا منصب ہے, سب سے اونچا مقام ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے رسول اور نبی ہیں. ان کی بیوی نے ان کی قدر نہیں کی, حالانکہ اس کے گھر میں وحی نازل ہوتی تھی, اس کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے تھے, لیکن اس عورت نے ان کی قدر نہیں کی, جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی, ہمیشہ کے لیے عذاب میں غرق ہو گئی. اللہ کی رحمت ہو ہماری ماں پر, امہات المؤمنین پر, جنہوں نے ایک تھوڑے سے خرچے کا مطالبہ کیا, تو اللہ نے اعلان فرما دیا, یا دنیا کی آرائشوں کو اختیار کر لو یا اللہ کے نبی کو اختیار کر لو. انہوں نے دنیا کی آرائشیں چھوڑ دی, صرف ایک تھوڑے سے خرچے کا مطالبہ تھا, وہ کوئی خواہشات نہیں تھی, صرف آسانی مطلوب تھی, لیکن انہوں نے اس تھوڑی سی آسانی کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا. آج وہ کن نعمتوں میں ہیں اس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف ایک چچا کو اللہ نے عظیم بھتیجا دیا, اس نے قدر نہیں کی, وہ ابو لہب ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا. اور ایک چچا نے اس عظیم بھتیجے کی قدر کی, وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کریں. آج ہمارے پاس علماء ہیں, حفاظ ہیں, دینی مدارس ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں. جب ہم قدر کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہت اچھی ہو جائے گی. اور جو شیطان ہے وہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے, اس لیے وہ انسان کو ہر وقت ناقدرہ اور ناشکرہ بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کو شکر کرنے کی کوشش کریں.